السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں سب؟ انٹرنیشنل افیئر سے ریلیٹڈ آج کا یہ میرا ویلاگ ہے جس میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ضرور پسند آئے گا۔ رشیا یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ایک نیو اپڈیٹ آئی ہے تو میں نے کہا میں آپ سب کو بھی اس بارے میں آگاہ کرتا چلوں۔ روس کا جو رشین پریزیڈنٹ کا جو صدارتی محل ہے جس کو کرمنل کہتے ہیں، اس کے اوپر ابھی 2 نائٹ ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے اور روس نے اس کا الزام یوکرین کے اوپر لگایا، اور پھر ابھی اس کا الزام وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں انوالومنٹ یو ایس کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو یوکرین کے پریزیڈنٹ انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نہ تو پیوٹن کے اوپر حملہ کرتے ہیں نہ ہم رشیا کے اوپر حملہ کرے، ہم صرف جنگ اپنی سرزمین کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ لیکن رشیا نے اس کا الزام پھر بھی یوکرین کے اوپر لگایا ہے اور سخت تنبیہ کیا اور وارننگ دیا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ رشیا کی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ سیم اسی طرح جو یوکرین کا صدارتی محل ہے اس کے اوپر حملہ کیا جائے یا اس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ اب ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس جنگ کا ابھی تک کیا ہو چکا ہے۔ تقریباً جو 24 فروری 2022 کو جنگ شروع ہوئی ہے رشیا اور یوکرین کی، رشیا کا یوکرین پر حملہ کرنے سے اس کو 14 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جنگ کے آغاز پر دونوں سائیڈز کی اپنی اپنی توقعات تھی۔ جو ایک سائیڈ ہے یعنی کہ رشیا، اس کی جو توقعات تھی کہ ماضی میں اس کو سفید ریچھ کہا جاتا تھا، سوویت یونین کے دور میں ایک یعنی کہ سپر پاور کہا جاتا تھا، اور سفید ریچھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس ملک کے اوپر چڑھ دوڑتا تھا پھر اس کا اللہ ہی مالک ہوتا تھا۔ جس طرح کہ پاکستان کی جب کہتے ہیں پشاور کے اوپر انسرکل کیا تھا اس وقت کے سوویت یونین کے پریزیڈنٹ نے، اس لیے کہ پاکستان سے ایک جاسوس طیارہ اڑا تھا امریکہ کا، تو اس وقت بہت کھلبلی مچ گئی تھی پاکستان میں کہ اگلا نشانہ جو سوویت یونین کا ہوگا وہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ اتنا خوف تھا کہ جس طرح ابھی اس وقت امریکہ سے ملکوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک سپر پاور تھی کمیونسٹ ورلڈ کی۔ تو یہ امید کی جا رہی تھی رشیا کی طرف سے، جو رشیا کی حامی طاقتیں ہیں، کہ جب رشیا حملہ کرے گا جلد سے جلد اس جنگ کا اختتام ہو جائے گا اور وہ اپنے مقاصد اور اہداف کو حاصل کر لے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف تھی جو مغرب ہے اور یو ایس ہے۔ جی بالکل، آپ کہہ رہے ہوں گے دوسری طرف تو یوکرین کو ہونا چاہیے، تو یوکرین کا تو خود کچھ بھی نہیں، وہ تو چونٹی ہے اس کے آگے، لیکن جو اصل اس کے پلیئرز تھے وہ یو ایس ہے اور نیٹو ہے جو اس کی بیک پر کھڑے ہیں، جنہوں نے یہ سارا پلان کیا تھا۔ اگر وہ چاہتے یہ جنگ ہی نہ ہوتی بیسیکلی، لیکن ان کا یہ پلان تھا سارا کہ انہوں نے رشیا کو شکست دینی ہے اور ان کو ایک بیٹل فیلڈ چاہیے تھے، ان کو ایک گراؤنڈ چاہیے تھا جس کے اوپر وہ رشیا سے لڑ سکے، جو کہ مغرب سے بھی دور ہو اور جو امریکہ سے ہو۔ امریکہ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی اس نے جنگیں کی ہے وہ اپنی سرزمین سے دور کی ہے، چاہے وہ کمیونسٹ ورلڈ کے خلاف ساؤتھ کوریا میں جا کے اس نے اپنی فوجیں جو بھیجی نارتھ کوریا کے خلاف، اور بیسیکلی چائنا اور رشیا کے خلاف اس نے لڑائی لڑی، اور اس نے دوسرے ملک میں جا کے لڑی، دوسرے ملک کی سرزمین پہ لڑی۔ اسی طرح جو ویتنام ہے اس نے ساؤتھ ویتنام اور جو نارتھ ویتنام ہے وہاں پہ جو کمیونسٹ جو جنگ لڑی تھی وہاں پر بھی اس نے اپنی فوجیں بھیجی، جو کہ اس کے ملک سے کئی ہزار میل دور تھا۔ پھر آپ آگے چلے کہ جو عراق ہے، لیبیا ہے، شام ہے، جہاں جہاں پر بھی اس نے جنگ لڑی، اور اسپیشلی افغانستان جو بھی ریسنٹ ڈیکیڈز کا ہمارے سامنے ایک المیہ اس نے پیدا کر دیا ہے، وہاں پہ خوراک نہیں مل رہی، وہاں پر پیسے نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، سارا انفراسٹرکچر تباہ کر چکا ہے۔ تو اس نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہے یعنی کہ القاعدہ طالبان کے خلاف بیسیکلی اس نے جنگ کا اعلان کیا، تو وہ افغانستان آگے لڑی۔ امریکہ تو لڑتا ہی دور ہے، اور مغرب بھی کیونکہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی صورت جنگ کو گھسیٹ کر اپنے ملکوں میں نہیں لانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جس بیٹل فیلڈ کا چناؤ کیا وہ یوکرین تھا، جو کہ رشیا کی بالکل بارڈر کے اوپر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم رشیا کو ونس اینڈ فار آل ہمیشہ کے لیے جو شکست دے دے اور اس کو توڑ دے، کیونکہ جیسے جیسے رشیا اور چائنا کا بلاک بنتا جا رہا تھا یہ مغرب اور امریکہ کے لیے، اسپیشلی جو کہتے ہیں ڈیموکریسی کیپٹلزم، اس سسٹم کے لیے بہت خطرے کا باعث بنتا، کیونکہ دو طاقتوں کا مل جانا، جو رشیا ہے وہ جیسے کہ ماضی میں سپر پاور رہ چکا ہے اور ابھی بھی جو امریکہ کو کوئی دنیا میں ملٹری مائٹ کے حساب سے ٹکر دے سکتا ہے وہ صرف رشیا ہے۔ چائنا بہت پیچھے ہے ملٹری ترقی کے لحاظ سے۔ رشیا کا آپ دیکھ لیں، پہلے S-400 میں شروع ہوا تھا، اس نے اب S-500 بھی بنا لیا، اس کے وہ ٹیسٹ فیز سے گزر رہے ہیں۔ تو رشیا ٹیکنالوجی میں ملٹری کی ابھی بہت آگے ہے چائنا سے، تو وہ ابھی بھی دنیا میں خوف کی علامت ہے ملٹری کے لحاظ سے۔ اکنامکلی چائنا اسٹرانگ ہے، تو یہ اگر ایک طریقے سے پیسہ اور فوج دونوں آپس میں مل جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا بلاک یہ طاقت بن سکتا ہے، اور جتنے چھوٹے ممالک جس طرح پاکستان وغیرہ ان کو یہ پھر ساتھ آٹومیٹکلی ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ایسے میں مغرب اور امریکہ نے شیطانی کر کے یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنانے کی صورت میں وہاں پر نیٹو کے میزائل وغیرہ، ریڈار سسٹم وغیرہ جو کہ بالکل رشیا کی سرحد کے ساتھ جڑتا ہے، ادھر نصب کر کے رشیا کو اشتعال دلانے کے چکر میں اس کو اس جنگ میں گھسیٹا ہے۔ اور بظاہر تو یہ ہے کہ رشیا نے جنگ کا آغاز کیا، لیکن اس کو اس جنگ میں گھسیٹا گیا، دھکیلا گیا، صرف اس لیے کہ پلاننگ کر کے اس کو شکست دی جا سکے اپنے ملکوں سے دور، اپنے اسلحے اور پیسے کے زور پہ۔ تو جو یوکرین ہے بیسیکلی، اب جو اس سائیڈ کی بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی اپنے بہت سارے اہداف حاصل کیے ہیں۔ کس طریقے سے؟ دسمبر میں یوکرین نے ایک حملہ کیا تھا رشین ایئر بیس کے اوپر، جو کہ بہت اندر انہوں نے رشیا کی سرزمین کے اندر جا کر انہوں نے حملہ کیا تھا، اور یہ وہ ایئر بیس تھا جس نے اسٹریٹجک بمبرز جہاں پر جو نہیں کھڑے ہوئے تھے اور جو اکوپڈ تھے نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ، تو بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ تو یہ رشیا کا ایک عالمی سطح پر بڑی بدنامی کا باعث بنا تھا کہ اتنے اندر جا کے یوکرینینز نے حملہ کر دیا تھا رشیا کے اوپر۔ اس کے بعد پھر فروری میں ایک اور حملہ ہوتا ہے جس کے اندر ڈرون کریش ہوتا ہے، اور یہ 110 کلومیٹر تقریباً دور تھا صرف ماسکو سے، جو کہ دارالحکومت رشیا کا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو نہیں سبکی کا باعث بنا تھا رشیا کے لیے عالمی سطح پر، جو کہ ایک اپنے آپ کو سپر پاور تسلیم کروانا چاہتا ہے، سپر پاور دوسری جو نہیں ہے خود کو سمجھتا بھی ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل محال نہ ہوگا کہ جو یوکرین ہے اس کے پاس کیپیبلٹیز تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ڈرونز ہے، جتنا بھی ویپنز ہے، راکٹ لانچرز وغیرہ، وہ سارا یو ایس اور نیٹو اس کو سپلائی کر رہا ہے مسلسل۔ جیسا کہ جو ایک مرین ہے 22 سالہ لڑکا، اس نے جو نہیں ابھی جو انٹیلیجنس رپورٹس لیک کی ہے، اس کے مطابق جو یو کے کی اسپیشل فورسز ہے وہ آن گراؤنڈ ٹریننگ دے رہی ہے یوکرینی افواج کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کیپیبلٹیز تو ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف رشیا کے پاس کیپیبلٹیز ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابھی حملہ کیا گیا ہے وہ بے شک شروع میں کہا گیا کہ ڈرامہ ہے، لیکن جو فوٹیجز دیکھی جا سکتی ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ واقعی ہی ڈرونز کو ہٹ کیا گیا کسی چیز سے، جس طرح کے شعلے نکل رہے، یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ صرف ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ تو نہیں لگتا کسی بھی صورت میں، جس کا مطلب یہی ہے کہ یوکرین کے پاس کیپیبلٹیز تو ہے۔ لیکن اب ہم اس بات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو ڈرون اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کو رشیا نے ناکام بنا دیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ کہ 9 مئی کو رشیا وکٹری ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے دوسرے جنگی عظیم کے جیتنے کی یادگار کی خوشی میں۔ بیسیکلی تو یہ تھا کہ جو جرمنی کی افواج تھی کافی اندر تک گھس چکی تھی رشیا کے، اور غالباً اس جیت بھی جاتے، لیکن جو سخت موسم تھا، سردی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو سرد علاقے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو رشیا کے اندر پائے جاتے ہیں دنیا میں، وہاں پر بہت ٹمپریچر جو نہیں ہے منفی چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ برف بہت پڑتی ہے، بہت ایسے علاقے جو ٹھنڈ رہتی ہے، جس کی وجہ سے جرمن کی افواج کو اس موسم کی شدت کی وجہ سے شکست ہو گئی تھی۔ تو اس کو سیلیبریٹ وہ کرتے ہیں 9 مئی کو، اور اس سے چند دن پہلے ہی یہ حملہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو اس میں رشیا کی بہت بڑی بدنامی تھی، بالکل ایسی ہے جس طرح ہم اپنا ڈیفنس ڈے مناتے ہیں، اگر اس سے چند دن پہلے ہی ہمارے صدارتی محل کے اوپر حملہ ہو جائے تو دنیا میں اس کو کیا تاثر جائے گا، انڈیا اس کو کیسے سیلیبریٹ کرے گا، آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ بدنامی کی جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر تو ممکن ہو جو پیوٹن ہے اس کی ہلاکت کر دی جائے۔ وہ کس لیے ضروری ہے؟ کیونکہ چائنا دن بدن اس جنگ کو لے کر رشیا کی سائڈ لینا شروع ہو گیا، جیسے مغرب اور نیٹو کا اتحاد ہے وہ سائڈ لے رہا ہے یوکرین کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ بات اب پروف بھی ہو چکی ہے، جو لیک کی گئی تھی ایک میرین کے لڑکے کی طرف سے 22 سالہ۔ تو چائنا نے بھی سائڈ لینا شروع کر دی، اور بیسیکلی تو چائنا نے یہ کہا ہے کہ آج مل بیٹھے میں یہ معاملہ صلح کرواتا ہوں، لیکن وہ اس کاسٹ پہ تو ہرگز نہیں کرائے گا کہ جو رشیا نے علاقے لے لیے وہ ان کو چھوڑ دے۔ وہ تو اسی صورت میں کرائے گا کہ جو علاقے رشیا نے قبضہ کر لیا، حاصل کر لیا، ان کے اوپر وہ قبضہ جا رکھے، ان کو اپنے علاقوں میں شامل کر لے اپنے ملک کے ساتھ، اور باقی کے علاقوں پہ مزید چڑھائی نہ کرے۔ تو بیسیکلی چائنا نے ایک طریقے کی سائڈ ہی لینا شروع کر دی ہے، اس لیے پیوٹن کو مارنا بھی بہت ضروری ہے نیٹو اور امریکہ کے لیے، تاکہ جتنا جلد ہو سکے اس جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے، ورنہ وہ بہت پیٹریوٹک بندہ ہے اور وہ رشیا کو پھر سے ایک عظیم طاقت بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور اسی خواب کی وجہ سے ہی وہ اتنا بڑا خطرہ ہے یو ایس اور نیٹو کے لیے کہ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائے کہ انہوں نے فوراً اس کے اوپر کہا کہ جی یوکرین کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، جنگی جرائم ہو رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار پیوٹن ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اس کے اوپر انہوں نے مقدمہ تک کروا دیا۔ اور جب ساؤتھ افریقہ کا وزٹ تھا کچھ وقت پہلے جو رشین صدر ہے،
उसके अंदर साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर डाल थे कि उनको गिरफ्तार करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके इंसानी हकूक की पामालियों के सिलसिले में। हालत आप इनकी ये देखिए, सबसे पहले तो अगर ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाकई एक गैर जानिबदार इदारा हो और गैर जानिबदारी से काम करता हो, तो सबसे पहला मुकदमा मोदी के ऊपर होना चाहिए, जो ना सिर्फ कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहा है बल्कि अपने ही मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर मुसलमानों हत्ता कि सिखों और ईसाइयों के ऊपर भी जुल्म कर। अभी कल परसों ही है जो क्रिश्चियन चर्चेज है और उनके जो घर हैं उनको आग लगाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है। इंडियन मीडिया ये खुद दिखा रहा है, वहाँ पे कर्फ्यू की सिचुएशन लग चुकी है। उससे पहले जो सिख किसानों के साथ हाल किया है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। मुसलमानों का तो आप पूछे ही ना, उनके साथ तो कंटिन्यूसली जब से भारत बना है मुसलमानों के साथ यही हो रहा है। बाबरी मस्जिद वगैरह के वाक़यात आपके सामने। सबसे पहले तो मोदी का ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद बुश और ओबामा का होना चाहिए, जिन्होंने अफगानिस्तान, इराक, शाम, लीबिया किधर किधर उन्होंने मुसलमान मुल्कों के ऊपर हमला करके उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया है कि इंसानी अलमियाँ पैदा कर दिया। ना वहाँ खुराक है, ना पानी है, ना उनके पास सरमाया कि वो अपने लोगों को कुछ कर सके। बेरोजगार है लोग, जिस तरह अफगानिस्तान वहाँ अफीम वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट है और असला वगैरह के ऊपर है और एक सोरी शुदा इलाके बन चुके हैं, कोई निज़ाम या हुकूमत नहीं बचा। तो बुश और ओबामा के ऊपर सबसे होना चाहिए कि इन जलील लोगों ने मुसलमान मुल्कों को एक के बाद एक तबाह किया प्लानिंग के तहत, लेकिन उनके ऊपर कोई बात नहीं करता और कहते हैं जी रशिया के सदर के ऊपर जो नहीं है ट्रायल किया जाए। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि रशिया का सदर कितना बड़ा खतरा है। एक और जो मकसद इसमें ये भी था कि जो ये जंग है, जितना सोचा था रशिया ने उससे भी ज़्यादा तूल पकड़ी जा रही है, और जितना सोचा हुआ था मगरिब और अमेरिका ने उससे भी ज़्यादा तूल पकड़ी जा रही है। और जंग ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा दुनिया का ये ऐसा अमल है कि खर्चा होता है, पैसा पानी की तरह बहाने होता है। तो उनके खर्चा भी हो रहा है, उनके मुल्कों के टैक्स पेयर्स का पैसा इधर झोंकने में हो रहा है। और यूक्रेनियंस इतने सीरियस भी है या नहीं है, ये भी अभी तक एक सवालिया निशान है, क्योंकि करप्शन उनके फंड से और पैसों से अभी तक सामने आ रही हैं, जो मगरिब और यूएस भेजने में लगा हुआ है। तो सबसे फास्ट जो तरीका उनके जहन में आता है वो यही है कि प्यूटन को एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि एक तरफ चाइना और वो इत्तेहाद आपस में बना रहे हैं रशिया, जो कि प्यूटन की सरबराही में हो रहा है। इसी तरह जो आपके सामने मगरिब और यूएस है वो भी इस जंग से तंग पड़ते जा रहे हैं। तो सबसे शॉर्टेस्ट वे यही था कि किसी तरह यूक्रेनियन को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो उन्हीं जैसे दिखते हैं, बोलते हैं, अंदर तक इन्फिल्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो और जो उन्होंने साबित भी करके दिखाया, जो इन्होंने हमले किए हैं रशिया के अंदर इतने घुस के वाकई ही अगर अमेरिका और नेटो इनको असला और मदद फराहम करते जाए, ये कुछ ना कुछ इस तरह का टारगेट अचीव भी कर सकती है। तो ये इनके मकासद है कि किसी तरह इस जंग को जल्द से जल्द खात्मा करने के लिए प्यूटन का खात्मा किया जाए। अब सबसे लास्ट में हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो वीडियोस की फुटेजेस हमारे सामने आई हैं उसमें बाकायदा देखा जा सकता है कि जो ड्रोन है उसको हिट किया जा रहा है। तो इससे ये बात तो कंफर्म होगी कि हमला किया गया है। और ऐसा नहीं है कि जब यूक्रेन है वो तमाम तरह इमदाद उनसे ले रहा है, ट्रेनिंग उनसे ले रहा है और वो कोई प्लानिंग में उसकी शामिल ना हो, तो रशिया का इल्ज़ाम ये लगाना कि इसके पीछे यूएस है या मगरिब है, इसमें भी कोई अवाम नहीं होना चाहिए कि वाकई ही वो ही इसके पीछे होंगे। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, मेरे अपने तज्ज़िये के मुताबिक, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मेरा तज्ज़िया ये है कि डेफिनेटली वही पीछे होंगे जो यूएस और नेटो है। तो ये कहना कि ये हमला ड्रामा है, जिस तरह शुरू में कहने की कहा कि तो ड्रामा नहीं था। बाकी अब रशिया इसका जवाब क्या देता है ये तो हम वक्त के आने के साथ साथ देखेंगे, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, ये जंग 1 महीने 2 महीने इतने अरसे में ख़त्म होती हुई नहीं नज़र आ रही। ये भी और तूल पकड़ेगी और इसका अख्ताम किस जानिब होता है, कौन जीतता है कौन नहीं, ये तो वक्त ही आने वाला बताएगा। इसके साथ साथ मुझे आप सब अपनी दुआ में याद रखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि ना सिर्फ अपने घर की खबर होना चाहिए, अपने घर के साथ अपने मोहल्ले में जो भी हमारे डेवलपमेंट्स हो रही होती है हमें उसकी भी खबर रखनी चाहिए। तो अपने मुल्क की हालात के साथ साथ जो आलमी सतह पर हो रहा है हमें उसके बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन हमें खुद को अप टू डेट रखे तो कोई उसमें हर्ज तो नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो आई होप आप सबको ये पसंद आई होगी मेरी छोटी सी एफर्ट्स। मैंने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं ढूंढ के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी दुआ में मुझे याद रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।